کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی ہے، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہے جنہیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یار اللہ کے نبیوں وہ رسولوں کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص دعا ہر نبی کو عطا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو دی گئی۔ نبی کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دعا دی گئی ہے۔ سارے نبیوں نے وہ دعا مانگ لی، آدم علیہ السلام نے بھی وہ دعا مانگ لی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ دعا مانگ لی، عیسیٰ روح اللہ نے بھی وہ دعا مانگ لی، نوح نجی اللہ نے بھی وہ دعا مانگ لی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی وہ دعا مانگ لی، اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی وہ دعا مانگ لی۔ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ وہ دعا کب مانگیں گے؟ آپ وہ خاص دعا رب کی بارگاہ میں کر مانگیں گے؟ سارے نبیوں نے دنیا میں مانگ لی ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ اس نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد فرمایا، یہ معراج پر گئے تو ہمیں یاد فرمایا، قبر انور میں ہے تو ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ محترم ہم سب کو اپنی فکر نہیں ہے، لیکن میرے آقا پر قربان جاؤ، رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تب بھی میری فکر کر رہے ہیں، قبر انور میں ہے تب بھی میری فکر کر رہے ہیں، میدان حشر میں بھی اللہ کے نبی ہماری فکر میں مبتلا ہوں گے۔ نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں وہ دعا اس وقت مانگوں گا جب قیامت کے ہولناک منظر میں تمہارا حامی کوئی نظر نہیں آئے گا، تمہارا مددگار کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں وہ دعا تمہاری مغفرت کے لیے مانگوں گا، تاکہ اس دعا کے صدقے سے سارے نئے گنہگار امت کو اللہ جنت عطا فرما دے، جنت عطا فرما دے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کرتے ہیں نا؟ اب سمجھنا ہے کہ رسول اللہ کو کتنا ہم سے پیار ہے۔ محترم بزرگ دوستو، ہمیں خود ہم اپنے بارے میں بھول گئے، لیکن میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر کر رہے ہیں۔ قربان جاؤ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگ دوستو، دنیا میں بھی وہ ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں ان کے بغیر کوئی بھی انسان جنت نہیں، ایک فرد بھی جنت نہیں آ سکتا جب تک ان کی شفاعت نہ ہو، چاہے وہ گنہگار ہو کہ سیاکار، وہ نیکوکار کیوں نہ ہو۔ نبی کے حکم کے بغیر، نبی کی خواہش کے بغیر کوئی بھی جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث سناؤں، سنیں گے آپ؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے نا؟ اس حدیث کو سن کر عمل یہ کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنا ہوگا۔ کریں گے سچا پیار؟ صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، وہ پیار کریں کہ جس پیار سے آپ کے اخلاق و کردار میں نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آپ کے اخلاق و کردار سے چھلکے کہ نہیں، آپ سچے عاشق رسول ہیں، آپ سچے عاشق رسول ہیں۔ نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی قرآن کی تلاوت کے درمیان دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر یوں ہے، حدیث پاک ہے، تلا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ابراہیم رب انہن
أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني وفي إن تعذبهم فإنهم عبادك فقال فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فاسأله ما يبكيه وهو أعلم فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما قال هو أعلم فقال الله عز وجل يا جبريل عليه السلام اذهب إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. قوم کا ذکر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں, معلوم ہے نا. حضرت ابراہیم انہوں نے اپنے قوم کے بارے میں رب کی بارگاہ میں دعا کی, رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, میری امت کے بہت سے لوگوں نے گمراہی کی ہے, میری نافرمانی کی ہے, اے میرے مولا فإن تبعنی فإنہ منی, یا اللہ اے میرے پروردگار میرے وہی ہیں جس نے میری تابعداری کی ہے, میرے وہی ہیں جس نے میرا حکم مانا ہے, میرے وہی ہیں جو جس نے میرا حکم مانا, جس نے میرا حکم نہیں مانا اس کے ذمہ دار میں نہیں, نہ دنیا نہ آخرت میں اس کا ذمہ نہیں ہوں, وہ اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك, اے میرے مولا اگر تین گنہگار بندوں کو سزا دے یا عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گنہگار سیاکار خطاکار امتیوں سے دامن چھڑا لیا. اے میرے مولا جس نے میری تابعداری کی وہی میرے ہیں, جس نے میرا حکم نہیں مانا اس کے ذمہ دار میں نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, نہ ان کے لیے میں کوئی ذمہ دار ہوں. اے میرے مولا یہ گنہگار تیرے سیاکار تیرے خطاکار تیرے جتنے نیکوکار ہیں وہ میرے ہیں. سارے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گنہگار امتیوں سے دامن چھڑا لیا ہے. گنہگار کا کوئی حامی نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی ناصر نہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قربان جاؤ جو ہم اور آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں. جب یہ آیات کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی اللہ کی بارگاہ میں, کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دراز فرما دیے, اے میرے مولا اللہم امتی امتی, اے میرے مولا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سب نے اپنے اپنے گنہگار امتیوں سے دامن چھڑا لیا ہے. اے میرے مولا میری امت گنہگار ہے, سیاکار ہے, خطاکار ہے, اے میرے مولا میری امت کو بخش دے. کیا میری امت کو بخش دے. محترم دوستو نبی کائنات سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, اے میرے مولا یہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ابراہیم علیہ السلام نے بھی, نوح علیہ السلام نے بھی, موسیٰ علیہ السلام نے بھی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی, سارے نبیوں نے گنہگار امتیوں سے دامن چھڑا لیا. سب نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا گنہگار تیرے ہیں, نیکوکار میرے ہیں, لیکن قربان جاؤ اپنے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ نیکوکار, یہ صدیقین, یہ شہداء کرام, یہ صالحین, یہ علماء کرام, یہ حفاظ کرام, یہ سارے تیرے ہیں. جتنے گنہگار ہیں وہ سب کے سب میرے ہیں. کس کے ہیں؟ جتنے گنہگار ہیں وہ سب میرے ہیں, جتنے نیکوکار ہیں وہ سب
نیکوکار تیرے ہیں، گنہگار تیرے ہیں، سیاہکار تیرے ہیں، نیکوکار میرے ہیں. لیکن آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ کتنے نیکوکار ہیں وہ تیرے ہیں، یہ کتنے گنہگار ہیں انہیں میرے دامن میں چھپنے کی جگہ عطا کر دے، میرے دامن میں چھپنے کی جگہ دے دے. تھوڑی سی آواز آپ کھول دیجئے بس. میرے دامن میں چھپنے کی جگہ دے دے. اے میرے مولا یہ گنہگار میرے ہیں، یہ سیاہکار میرے ہیں، یہ خطاکار میرے ہیں، یہ سب کے سب میرے ہیں. اس لیے نبی کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. اے میرے مولا میری امت میرے ہبا کر دے، میرے ہبا کر دے. اپنی امت کے حال زار پر نبی کائنات رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، اشکبار ہو گئے. اللہ رب العزت کی رحمت جوش آئے. رب قدیم نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب سے دریافت کرو کہ چیز نے آپ کو رلایا ہے. یا رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے عرض دریافت کرو. جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نبی کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کا ماجرا کیا ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ نبی کائنات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اے جبریل مجھے جس چیز نے رلایا ہے مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ میرا رب جانتا ہے. میرے رب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حال وہ بہتر جانتا ہے. میں کس چیز کے لیے رو رہا ہوں، میں کس چیز کے لیے پریشان ہوں. جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب اس امت کے لیے، ان سیاہکار کے لیے، خطا کاروں کے لیے، وہ امت جنہوں نے 5 وقتہ نماز کو اپنا معمول نہیں بنایا، وہ امت جنہوں نے اپنے اسلام کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی، مومن ہوتے ہوئے بھی اسلام جیسا کوئی بھی عمل نہیں کیا، وہ امت جو دن بھر رات بھر اپنے کھیل کود میں مشغول رہا کرتے ہیں، خواب غفلت میں رہا کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، اسلام جیسے خوبصورت دین کو محترم بھول گئے. یہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے، لیکن میرے آقا پر قربان جاؤ پھر بھی ہمیں نہیں بولے، پھر بھی آپ نے ہمیں نہیں بولا. کل قیامت نبی اور دنیا میں بھی نبی کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے چلے جا رہے ہیں. ارے اللہ اللہ وہ نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں کے لیے غار میں چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے، نماز میں رویا کرتے تھے، رات کی تنہائیوں میں رویا کرتے تھے. اللہ کے بارے میں صرف ایک جملہ جاری رہتا، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے، میرے امت کو بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جب تک میرے محبوب کو کوئی خوشخبری نہ سنائے تب تک یہ امت کے بارے میں فکر مند رہیں گے، پریشان رہیں گے. جبریل سے فرمایا، اے جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے، یہ خوشخبری سنا دے کہ میرے محبوب تیرا رب تجھے کل قیامت کے دن تیری اس امت کے بارے میں راضی کر دے گا، ذرہ برابر غمگین نہیں کرے گا. تیرے امت کے بارے میں تجھے راضی کر دے گا، تجھے ذرہ برابر غمگین میں مبتلا نہیں کرے گا. نبی کائنات سید عالم کی بارگاہ میں جبریل تشریف لاتے ہیں، یہ خوشخبری سناتے ہیں. یہ خوشخبری سنتے ہی نبی کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. ارے قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے بارے میں دعا نہیں کی، فاطمہ کے بارے میں سوال نہیں کیا، حسن حسین کے بارے میں سوال نہیں کیا، اپنے خاندان کے لیے سوال نہیں کیا، بلکہ آپ ہم جیسے گنہگار کے لیے سوال کیا کہ میرے مولا میں تب تک ایک امت کو جہنم سے نکال کر جنت نہ دلا دو تب تک میں بھی راضی نہیں ہوں گا. میں بھی راضی نہیں ہوں گا. اللہ کیا جہنم
مسلک اعلیٰ حضرت یا غوث یا غوث یا خواجہ یا خواجہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے محبوب، یہ گنہگار سیاکار خطاکار آپ کی بارگاہ میں حاضری دے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد آپ ان کے لیے شفاعت کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ضرور پائیں گے نا۔ اب آئیے یہ آیت کریمہ بھی وسیلے پر تھا۔ محترم دوست ایک آیت کریمہ اور سماعت کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں بسا لو، اتقا حاصل کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لو، نماز کا پابند بن جاؤ، حج فرض ہے تو حج ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے اگر فرض ہیں اب رمضان کے روزے ادا کرو۔ جب تم یہ سب اختیار، جب یہ سب تم اپنا لو، تمہارے اوپر جو ذمہ ہے، اگر تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تو صرف اللہ کے فرائض جو تم پر عائد ہوئے ہیں یہی ادا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں میرا قرب حاصل کرنا ہے تو کسی اچھے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ تلاش کرو۔ بے شک بے شک۔ اتقوا اللہ، متقی کسے کہتے ہیں؟ بے نمازی کو متقی کہیں گے کیا؟ نہیں کہیں گے نا۔ بے نمازی کو متقی کہیں گے، سود خور کو متقی کہیں گے، جھوٹ بولنے والے کو کہیں گے، جو روزہ نہیں رکھتا روزہ فرض ہے انہیں متقی کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو ان عبادات کو کر لے، گناہوں سے بچ جائے، اب وہ متقی ہے، انہیں متقی سے کہا جاتا ہے۔ آج تمہیں میرا قرب حاصل کرنا ہے تو کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ واہ 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 سے قرآن کی آیت کا بالکل صاف اور صریح ترجمہ، کوئی پیچیدہ ترجمہ نہیں ہے۔ ہر ایک کے مکتب میں کتاب قرآن پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم یہی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ کریں گے نا؟ کون کہہ رہا ہے؟ آج کل کا بریلوی یا آج کل کا وہابی یا آج کل کا دیوبندی یا آج کل کا سنی؟ کوئی نہیں، نہ بریلی دیوبندی سنی، کوئی بدنام نہیں، اس کسی کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے بعد جس کا بڑا حکم ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ کا مانتے ہیں، اللہ جو منواتا ہے اسے بھی مانتے ہیں۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننا ہے اور اللہ جس چیز کو منوائے اسے بھی ماننا ہے۔ مانیں گے نا؟ مانیں گے؟ یہ عرص ہے، یہ عرص ہے پیر طریقت شاہ فیض احمد صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یہ عرص مبارک موسوم ہے کہ نہیں؟ ہم عرص کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ ان کے فیوز و برکات سے ہم اور آپ کیا مستفیض ہوں، فیضیاب ہوں۔ آپ یہ اس لیے آئے ہیں نا تاکہ دعائیں ہوں گی، ان کے فیوز و برکات ہمیں ملیں گے، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ اب یہ اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ثابت کہاں سے کرنا؟ میں آج کے کسی دور کی کسی عالم کی کتاب سے نہیں، قرآن سے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، بالکل سیدھا ترجمہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اس کے رسول ہے، والذین آمنوا وہ جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیے اور ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں رہے، رب کی عبادت کرتے رہے، یہ بھی تمہارے ولی ہیں۔
کیا ہے؟ یہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ محترم دوست، آپ ولی ہو گئے تین، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، مومن جو اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گئے وہ بھی ولی ہے۔ محترم دوست، اللہ نے کہا اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، مومنین ولی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا یہ ولی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا یہ ولی ہے، ولی تو مان لیا، ولی مانے کہ نہیں؟ مانے؟ ولی مانے؟ نہیں مانے کیا؟ ابھی منوائیں گا آپ کو، کیونکہ میں نہیں، اللہ خود منوائے گا۔ یہ ولی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ولی ہے۔ ابو جہل جانتا ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے۔ ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب جانتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن مانتا نہیں تھا۔ کیا مانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا۔ اب قرآن نے پہلے ہمیں جنوا دیا، ہمیں جو معلوم کرا دیا اور فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارے ولی رسول ہیں، تمہارے ولی وہ برگزیدہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں رہا کرتے ہیں، عبادتوں سے اپنے آپ کو سرفراز کر لیتے ہیں، نوافلیں پڑھتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بن جاتے ہیں، یہ ولی ہے۔ اور ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے مددگار، ولی کا معنی ہے وارث، ولی کا معنی ہے ساتھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ولی ہے، اس کا مطلب ہے دوست ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ وارث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولی ہے، یہ بھی دوست ہے، یہ رسول اللہ وارث ہے، رسول کائنات مددگار ہے، اللہ کے جو ولی ہے یہ بھی ولی ہے، یہ بھی مددگار ہے، یہ بھی ساتھی ہے، یہ بھی دوست ہے۔ محترم بزرگوں، دوست جب اللہ بھی ولی ہے بھی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی مظفر صاحب قبلہ تکبیر، استاد المکرم حضرت علامہ و مولانا مفتی علی احمد مظفر صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔